بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اسپیسیفک پرفارمنس آف ایگریمنٹ سے متعلق۔ اس بارے میں مجھے ریکویسٹ بھی آئی تھی، قاضی سجاد رضا صاحب ہیں جنہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو لیکچرز چاہیے ڈکلیریشن اینڈ اسپیسیفک پرفارمنس سے ریلیٹڈ۔ تو آج جو ہم سٹارٹ کریں گے، جس بارے میں بات کریں گے وہ اسپیسیفک پرفارمنس کا ایگریمنٹ اگر ہو جاتا ہے اور اس کی کوئی فلفلمنٹ نہیں کرتا تو آپ اگر عدالت میں جاتے ہیں تو کیس کیسے ڈرافٹ کیا جاتا ہے، یہ دعویٰ جو ہے یہ کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مستفید ہو سکیں۔ یہ دعویٰ پہلے آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ دعویٰ اسپیسیفک پرفارمنس کیوں کیا جاتا ہے۔ دعویٰ تعمیل مختص، اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، انگلش میں اسپیسیفک پرفارمنس، یعنی کہ اگر کوئی ایگریمنٹ کسی بھی دو فریقین کے درمیان کیا جاتا ہے کسی بھی چیز سے متعلق، ایک شخص ایگری کرتا ہے ایگریمنٹ میں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا میں کام آپ کو کر کے دوں گا، اور آپس میں ایگریمنٹ وہ تحریری طور پر لکھا جاتا ہے، لیکن بعد میں جب مقررہ مدت جو ہے وہ آ جاتی ہے اس وقت تک بھی وہ نہیں کر کے دیتا، تو اب اس ایگریمنٹ کی کیا کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس کی ہے، اور اس کو آپ پرفارم کروانے کے لیے ایک کیس فائل کر سکتے ہیں کہ اس شخص نے میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا اور اس کی فلفلمنٹ نہیں کر رہا، تو اس کو جو ہے وہ عدالت سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی فلفلمنٹ کروائی جائے۔ مختلف قسم کے کیسز ہو سکتے ہیں اور مختلف قسم کے حالات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو جنرل زیادہ تر آج کل اسپیسیفک پرفارمنس کی ایگریمنٹ جو پریکٹیکل لائف میں فائل کیے جا رہے ہیں وہ زمینوں سے ریلیٹڈ ہیں۔ ایگریمنٹ لوگ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ مکان یا فلیٹ یا پلاٹ جو ہے یہ بیچ دیا ہے، بیانہ پکڑ لیتے ہیں، بعد میں ان کو کوئی اور اچھی آفر آتی ہے تو وہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سیل اس کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کرتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اب مثال کے طور پر اس نے ایک شخص سے ایگریمنٹ کیا جی 60 لاکھ روپے کا، اب کچھ مہینے بعد ہی اس کو کوئی آفر آ جاتی ہے کہ یہ تو میں اس کو آپ کو 80 لاکھ روپے دیتا ہوں، تو وہ اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں 80 لاکھ روپے والے کو دوں جو مجھے 80 لاکھ روپے دے رہا ہے، بجائے اس کے کہ میں اسی کی فلفلمنٹ کرتے ہوئے اس کو 60 لاکھ روپے میں دے دوں۔ تو چونکہ ایگریمنٹ اگر ایگزیکیوٹ ہو گیا پراپر طریقے سے، سگنیچر وغیرہ کے پاس ثبوت ہیں، ہر چیز تھم امپریشن بھی لیے گئے ہیں، تو آپ اس کی پرفارمنس کے لیے کیس فائل کر سکتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کیس فائل ہوگا سینئر سول جج یا سول کورٹ میں فائل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس کو جب سٹارٹ کر رہے ہیں تو نام، ولدیت اور ایڈریس آ جائے گا اس شخص کا جو پلینٹف ہوگا جو کیس فائل کر رہا ہے، جو پرفارمنس کے لیے ریکویسٹ کرے گا عدالت سے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، میری یہ اس شخص نے ایڈمٹ کیا تھا کہ وہ پرفارم کرے گا، اس کے مطابق اس نے نہیں کیا، اس کا نام، ولدیت، ایڈریس لکھنے کے بعد وہ آ جائے گا مدعی، اس کو انگلش میں پلینٹف کہا جاتا ہے۔ اب جو ڈیفینڈنٹس ہیں، جو مدعا علیہم ہیں، وہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس شخص کو مدعا علیہم بنایا جائے۔ تو ابھی چونکہ ہمارا کیس پلاٹ سے ریلیٹڈ ہے، اس میں ایسا ہوا تھا کہ ایگریمنٹ ہوا، اس شخص نے، پلینٹف نے بیانہ دیا، لیکن بیانہ دینے کے بعد جو تاریخ فکس کی گئی اور اس نے اس میں ٹرانسفر نہیں کروایا، تو اس میں ایک تو وہ شخص ہو جائے گی جس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا ہے، اور سیکنڈ پہ اب پلاٹ کو ٹرانسفر کرنے والی جو بھی پارٹیز ہیں آپ ان کو بھی فریق بنا سکتے ہیں، جیسے کہ سب رجسٹرار ہے۔ اب چونکہ پلاٹ اس نے ایگریمنٹ کر لیا کہ یہ اس کو بیچے گا، تو یہ اگر کسی اور کو بیچ دیتا ہے جو مدعا علیہ ہے، تو اس سلسلے میں سب رجسٹرار کو بھی منع کرنا ہے، روکنا ہے حکم امتناعی کے ذریعے، کہ حکم تقییدی کے ذریعے، کہ وہ جو ہے اس پلاٹ کی بابت کوئی رجسٹری کسی اور کے حق میں رجسٹرڈ نہ کرے۔ اسی طرح حلقہ پٹواری جو ہے، جو فرد جاری کرتا ہے، جو پروف آف آنرشپ دیتا ہے، یا لینڈ ریکارڈ سینٹر ہے، ان کو بھی فریق بنایا جا سکتا ہے۔ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کا پاس جو ہے ریکارڈ پٹواری کے پاس ہے، کمپیوٹرائزڈ نہیں ہوا، تو آپ یہ چونکہ لیکن اس شخص کو جو آپ کا مین ہے اس کو تو بنانا ہی بنانا ہے، لیکن باقی جو ہے وہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا۔ تو اب ان تینوں کو فریقین بنا کے، اور یہ ہو جائیں گے مدعا علیہم، ایک ہو تو مدعا علیہ اور ایک سے زائد ہو تو مدعا علیہم۔ اب جو اس کا ٹائٹل ہے وہ آپ نے لکھنا ہے دعویٰ تعمیل مختص، کاما حکم امتناعی دوامی و تاکیدی۔ اب یہ تین چیزیں ہم مانگ رہے ہیں، ایک تو ہو گیا دعویٰ تعمیل مختص کا، یعنی اس
ایگریمنٹ کی پرفارمنس کے لیے ہم جا رہے ہیں. سیکنڈ پہ ہم چاہ رہے ہیں حکم امتناعی روکنا ہے اس پارٹی کو کہ وہ آگے بھی مزید فروخت نہ کرے جس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ آلریڈی ہوا ہے. اور جو ہے حکم امتناعی دوانے کے بعد تاکید بھی، اب تاکید بھی کروانی ہے اس سب رجسٹرار کو، حلقہ پٹواری کو، کہ وہ فرد بھی جاری نہ کرے اور سب رجسٹرار جو ہے وہ اس کی رجسٹریشن بھی نہ کرے، رجسٹری بھی نہ کرے کسی دیگر شخص کے حق میں. تو اب جو سٹارٹ کرتے ہیں، جناب علی مدعی حسب ذیل عرض گزار ہے. جو نمبر فرسٹ پیرا ہوگا اس میں آپ نے تفصیل لکھنی ہے کہ آپ نے کس پلاٹ کے بارے میں جو ہے ایگریمنٹ کیا، کیا پلاٹ تھا، کتنے میں خرید کیا، یا کیا جو آپ کی سچویشن تھی وہ آپ نے بیان کرنی ہے. یہ کہ مدعی نے ایک عدد پلاٹ از خسرہ نمبر 10 خطونی نمبر 107 کھیوٹ نمبر 312 تعدادی 1 کنال کا 5/20 حصہ بقدر 5 مرلے. یہ تمام چیزیں ٹیکنیکل سی ہیں، یہ فرد پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، لیکن اگر پاسبل ہوا تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ فرد کو کیسے ریڈ کرتے ہیں یہ حصے وغیرہ یا یہ جو کھیوٹ خطونی، تو کوشش کروں گا اس بارے میں بھی آپ سے ویڈیو شیئر کروں. بقدر 5 مرلے محدود بحدود ذیل. اب اس کا حدود اربا بھی لکھنا ہے، تمام چیزیں لکھنی ہے، خسرہ کھیوٹ خطونی حدود اربا. اگر مکان ہے، مکان کا نمبر لگا ہوا کینٹ میں آتا ہے تو وہ تمام چیزیں آپ نے اس کی فل ڈسکرپشن لکھنی ہے. اور یہ چیزیں آپ نے جب ایگریمنٹ کرنا ہے اس میں بھی ضرور لکھنی ہے. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک عدد پلاٹ کھیوٹ خطونی حدود اربا لکھنے کے بعد واقعہ لکھنا ہے کہ کس جگہ واقعہ ہے. واقعہ موزہ موڑا چھپر تحصیل و ضلع راولپنڈی. ازاں ہوتا ہے سے مدعا علیہ نمبر 1، یعنی مدعی نے یہ پلاٹ مدعا علیہ نمبر 1 سے بالعوض مبلغ 80 لاکھ روپے خرید کیا. یہ تو بات ختم ہوگی کہ کیا پلاٹ خریدا مدعی نے اور کتنے روپوں میں خریدا. اب اس بابت اس مد میں کوئی ایگریمنٹ اگر تحریر کیا گیا ہے تو آپ یہاں پہ لکھیں کہ اس مد میں ایک عدد اقرار نامہ مرخہ 10/2/2019 کو تحریر و تکمیل کیا گیا، جو بھی آپ کی ڈیٹ ہوگی اس کے اب یہ اٹیچ کر دینا ہے ایز اے پروف کہ ہمارا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا. اس کے سگنیچر بھی تھے، تھم امپریشن بھی تھے، یہ گواہان بھی تھے. جب بھی کوئی ایگریمنٹ کریں تو اس میں گواہان ضرور ڈال دیجئے تاکہ آپ کا کیس سٹرانگ ہو جائے. سیکنڈ پہ تھوڑی سی تفصیل لکھنی ہے کہ ایگریمنٹ میں کیا کیا درج تھا، کتنا بیانہ ہوا تھا، اور جو ہے اس نے کیا ایڈمٹ کیا تھا. اب یہاں پہ جی یہ کہ بامطابق اقرار نامہ مذکورہ بالا مدعی نے مدعا علیہ نمبر 1 کو مبلغ 5 لاکھ روپے بطور بیانہ، اب یہ بیانہ ہو گئے، روبرو گواہان حاشیہ اقرار نامہ ادا کیا. اب جو ایگریمنٹ میں جو وٹنسز ہیں تو کوشش کرے ان کے سامنے دے دیے جائیں پیسے، ان سے ہٹ کے نہیں، یعنی پیچھے دے دیے اور ایگریمنٹ میں اپنے گواہان ڈال دیے. اب گواہوں کو پتہ نہیں، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میرے سامنے انہوں نے دیے. ہاں وہ ایگریمنٹ کی ایگزیکیوشن تو کہہ سکتے کہ میرے سامنے انہوں نے سگنیچر کیے، لیکن ان کے سامنے اگر دیے ہو تو کوشش یہ کیا جائے کہ ان کے سامنے ہی دیے جائیں گواہان کے سامنے، تاکہ وہ مکر نہ سکیں اور وہ اگر سچ بات کریں تو حلفن بھی کریں تو وہ سچ بات کریں. اب یہ ہو گیا بیانہ ادا کیا. بقیہ رقم 75 لاکھ روپے کی بابت یہ طے پایا تھا کہ مدعی مدعا علیہ نمبر 1 کو یہ رقم اندر میں یاد 1 ماہ یعنی 10/3/2019 ڈیٹ بھی اسپیسیفائی کرنی ہے کہ کس تاریخ تک. 1 ماہ میں بھی کنفیوژن کے دفعہ آ جاتی ہے کہ وہ ایگریمنٹ کی ڈیٹ بھی نہیں لکھی جاتی کہ کس تاریخ کو ایگریمنٹ لکھا گیا ہے، تو پھر وہ کاؤنٹ کرنے میں مشکل ہو جاتی ہے. یعنی ڈیٹ اسپیسیفائی کرنے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس تاریخ سے قبل یہ ڈیٹ فکس تھی. اس تاریخ سے قبل ادا کرنے کا پابند ہوگا مدعی جو ہے یہ رقم. اور مدعا علیہ نمبر 1 پابند ہے جب یہ پیمنٹ وصول کرتے ٹائم کہ وہ جو پلاٹ ہے اس کی رجسٹری مدعی کے نام یا اس کے نامزد کردہ نمائندے کے نام جو ہے تحریر اور تکمیل کروائے گا. بیانہ ہوا 80 لاکھ میں سودا ہوا، 5 بیانہ ہوا، 75 لاکھ کا یہ طے ہوا کہ اس تاریخ کو ادا کرے گا مدعی، اور اس وقت مدعی بھی وہ اس کے نام پہ ٹرانسفر کروائے گا پلاٹ. تھرڈ پہ یہ کہ مورخہ 10/3/2019، اب 10/3 کی ڈیٹ فکس ہوئی تھی تو ہم اس سے قبل تو اس سے ریکویسٹ نہیں کر سکتے تھے. کر بھی لے میوچل انڈرسٹینڈنگ وہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کے بعد ہم جو ہے وہ کرنے کے مجاز ہیں. مورخہ 10/3/2019 کو مدعی نے مدعا علیہ نمبر 1 سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ وہ مدعی سے بقایا رقم 75 لاکھ روپے وصول کر کے پلاٹ مذکورہ بالا کی رجسٹری مدعی کے نام کروائے.
مگر مدعا علیہ نے مدعی سے یہاں پہ نمبر 1 کرتے جائیں تو زیادہ بہتر اسپیسیفائی ہوتا رہے گا. مدعی سے 4 دن یعنی 14/3/2019 تک کی مہلت مانگی، جس پر مدعی نے مدعا علیہ نمبر 1 کو اس کی درخواست پر مہلت دے دی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ مہلت مانگتے ہیں، کچھ نہیں مانگتے، کچھ ویسی سر سے انکاری ہو جاتے ہیں، کچھ ٹال مٹول کرتے ہیں. تو جو جیسے حالات ہو آپ نے وہ لکھنے ہیں. مورخہ 14/3/2019 کو مدعی نے پھر مدعا علیہ نمبر 1 سے رابطہ کیا اور درخواست کی کہ وہ بقایا رقم وصول کرے اور پلاٹ مذکورہ بالا سائل کے نام منتقل کروائے، مگر مدعا علیہ نمبر 1 نے ٹال مٹول سے کام لینا شروع کر دیا اور نہ ہی قبضہ حوالے مدعی کیا پلاٹ کا اور نہ ہی پلاٹ مذکورہ کی رجسٹری یا انتقال سائل کے نام کروائی. مہلت دینے کے باوجود بھی جو اس نے ٹائم مانگا تھا اس وقت، اس کے بعد بھی اس نے نہیں کیا. تو اب کیا ہے، اب یہ تمام پروسیڈنگز ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک نوٹس بھیجنا ہے ریٹن، جو رجسٹرڈ اے ڈی کے تھرو بھیجا جائے، ایکنالجمنٹ ڈیو کے تھرو بھیجا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ فلاں شخص نے وصول کیا یا انکار ہوا یا نہیں وصول کیا. تو آپ کو ثبوت ہوگا کہ میں نے اس کو نوٹس بھی بھیجا لیکن اس نے جو ہے اس کا رپلائی نہیں کیا. اب یہاں پہ یہ کہ مورخہ 18/3/2019 کو مدعی نے مدعا علیہ نمبر 1 کو 1 عدد قانونی نوٹس ارسال کیا اور درخواست کی کہ وہ 15 یوم کے اندر مدعی سے بقایا رقم وصول کرے اور پلاٹ مذکورہ بالا کی رجسٹری مدعی کے نام کروائے، مگر مدعا علیہ نمبر 1 نے اس قانونی نوٹس کا کوئی جواب نہ دیا. نقل قانونی نوٹس و رسید لفظ درخواست حضا ہے، لفظ دعویٰ حضا ہے. اب یہاں پہ جو نوٹس آپ نے بھیجا اس کی کاپی اور جو رسید ہوگی، چاہے وہ ٹی سی ایس کے تھرو بھیجی چاہے وہ ڈخانے کے تھرو بھیجی، آپ کو رسید ہونی چاہیے تاکہ اس کا ثبوت ہو کہ آپ نے بھیجا. یہ آپ نے فیکٹس تمام لکھ دیا کہ ایسے سے ہوا، سودا ہوا، بیانہ ہوا، وہ انکاری ہوا. اب اس میں یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ کسی دیگر شخص کو بیچنا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ سمپل آپ یہ لکھیں جی وہ انکاری ہے، وہ مطلب وہ نہیں دے رہا، وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور ابھی تک اس نے نہیں کرایا. تو اب یہاں پہ یہ فیکٹس لکھنے کے بعد آپ کے جو 3 پیراز ہوں گے، فقرہ جات ہوں گے، وہ لیگل ہوں گے، جس میں آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو دعویٰ ہم فائل کر رہے ہیں اس کی ضرورت کب پیش آئی. اس کی ضرورت ظاہری بات ہے تب پیش آئی کہ چونکہ جو مدعا علیہ نمبر 1 ہے اس نے اپنے پارٹ پرفارمنس کی فلفلمنٹ نہیں کی، یعنی جو اس نے ایڈمٹ کیا تھا، ایگریمنٹ میں لکھا تھا کہ میں اس کے نام پہ ٹرانسفر کروا دوں گا، بیانات اس نے پکڑ لیا اس طرح کروا دوں گا، لیکن اس نے جو ہے اس کی فلفلمنٹ نہیں کی. تو اس وجہ سے ہمیں یہ جو ہے دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت پیش آئی. اس کے بعد ہم نے ریکویسٹ بھی کی، اورل بھی ریکویسٹ کی، ریٹرن نوٹس بھی بھیجا، لیکن اس نے کوئی رپلائی نہیں کیا. تو یہ آپ نے یہ یہاں پہ بنائے دعویٰ میں لکھنا ہے کہ ہم نے نوٹس بھی بھیجا لیکن اس نے کوئی رپلائی نہیں کیا. اب اس کے بعد جو اگلے والا لیگل پوائنٹ ہے وہ بتانا ہے کہ کاز آف ایکشن جو ہے وہ بنائے دعویٰ راولپنڈی میں پیدا ہوئی، جو بھی آپ کا جو ضلع ہے جہاں پہ یہ بنائے دعویٰ پیدا ہوئی، یا جو پلاٹ ہے وہ اسی جس علاقے میں واقع ہے وہ لکھنا ہے آپ نے کہ اسی علاقے میں واقع ہے جہاں پہ یہ کورٹ ہے، اور رہائش فریقین بھی اسی علاقے میں ہے. تو اس وجہ سے عدالت حضور کو یہ تمام چیزیں اسی علاقے میں واقع ہیں، تو ہمیں جو یہ دعویٰ ہمارا انٹرٹین کیا جائے، اور عدالت حضور کو اختیار بھی حاصل ہے اس کا سماعت کرنے کا. جو اب نیکسٹ والا لیگل پوائنٹ ہے وہ کورٹ فیس سے ریلیٹڈ ہے. اب کورٹ فیس سے بھی انشاءاللہ ایک اسپیسیفک ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا. مالیت دعویٰ بغرض اختیار سماعت و کورٹ فیس مبلغ 80 لاکھ روپے. اب یہاں پہ 80 لاکھ روپے ہم نے لکھا چونکہ ہمارا ایگریمنٹ جو ہے وہ 80 لاکھ روپے میں جو ہے ایگزیکیوٹ ہوا تھا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کی جو ویلیویشن 80 لاکھ روپے لکھی ہے، جس پر مجوزہ کورٹ فیس مبلغ 15,000 روپے چسپاں کر دی گئی ہے. اب یہاں پہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ عدالت کے حکم پر چسپاں کر دی جائے گی، لیکن چونکہ آپ کیس فائل کریں، آپ کا کیس اسٹرانگ ہے، تو آپ نے 15,000 روپے جو ہے جو بھی میکسیمم کورٹ فیس ہے اس کی وہ اٹیچ کر دے. یہ لمٹ ہوتی ہے کہ 2 لاکھ سے اوپر ہو تو میکسیمم کورٹ فیس ہوتی ہے، اور اس سے کم ہو تو کتنی ہوتی ہے. تو یہ انشاءاللہ الگ سے ویڈیوز پہ اپلوڈ کر دی جائے گی انشاءاللہ. اب پریئر جو ہے وہ ہم نے 3 چیزیں مانگنی ہیں. اوپر ہم نے ہیڈنگ میں کیا لکھا تھا، دعویٰ تعمیل مختص ایک الگ چیز ہے، حکم امتناعی اور حکم امتناعی دوامی اور حکم تاکیدی. اب یہ 3 چیزیں ہیں، تو اس کو الگ الگ ہم نے اس کے پوائنٹس دے دیے ہیں. حکم تعمیل مختص کا الگ آ گیا، حکم امتناعی دوامی کا الگ آ گیا، اور حکم تاکیدی کا الگ آ گیا. تعمیل مختص میں ہم نے وہی اسپیسیفک پرفارمنس اس مدعا علیہ نمبر 1 جس سے ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو اس کو حکم کروائے جانے کا جو ہے ریکویسٹ کرنی ہے عدالت سے کہ اس کو حکم دیا جائے کہ وہ اس اقرار نامہ جو اس نے ہمارے ساتھ کیا اس کی پرفارمنس کرے جو اس کے ذمہ ہے. اب یہاں پہ لکھیں گے ہم تعمیل مختص.
اقرار نامہ مورخہ 10/2/2019 بدی امر، یعنی کیا اس میں ہم چاہ رہے ہیں کہ مدعا علیہ نمبر 1 کو حکم دیا جائے کہ وہ مدعی سے پلاٹ مذکورہ کی مد میں بقایا رقم 75,000 روپے وصول کرے۔ اب آپ نے یہ بھی لکھنا ہے اس دعوے میں کہ ہم تیار ہیں، ہمارے پاس 75,000 روپے 75 یہاں پہ لاکھ لکھا ہے، 1000 لکھا ہے، لاکھ روپے 80 لاکھ روپے تھا ٹوٹل، 75 لاکھ روپے جو ہے وہ وصول کرے، ہم تیار ہیں، ہمارے پاس موجود ہے، لیکن وہ پرفارمنس نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے ہمارا کیس اسٹرانگ ہے۔ 75 لاکھ روپے وصول کرے اور پلاٹ مذکورہ کا قبضہ حوالے مدعی کرے، چونکہ یہ دعویٰ ہے تو اس وجہ سے مدعی حوالے مدعی کرے، نیز پلاٹ مذکورہ کی رجسٹری / انتقال اور یا انتقال لکھ لیں بحق مدعی کروائے۔ یہ تمیل مختص ہو گیا کہ وہ ایگریمنٹ کی پرفارمنس کرتے ہوئے 75 لاکھ روپے وصول کرے ہم سے، اور پلاٹ کا قبضہ بھی حوالے ہمارے ہینڈ اوور کرے اور رجسٹری بھی کروائے۔ اگر قبضہ آپ کے پاس آلریڈی ہینڈ اوور ہوا ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں اوپر کہ قبضہ تھا لیکن صرف رجسٹری رہ گئی تھی، تو آپ صرف رجسٹری کا کلیم کریں۔ اب جو سیکنڈ ہے جس میں ہم نے حکم امتناع دوامی کی ریکویسٹ کرنی، وہ کس طرح کرنی ہے؟ اب امتناع ہوتا ہے روکنا، منع کرنا، تو اس حکم کے تھرو ہم نے منع کروانا ہے مدعا نمبر 1 کو کہ وہ آگے دیگر شخص کو فروخت نہ کرے، کسی دیگر شخص کے ایگریمنٹ بھی ایگزیکیوٹ نہ کرے۔ یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ جو ایگریمنٹ آلریڈی ہے لیکن اس کی ایگزسٹنس ہونے کے باوجود بھی وہ کسی دیگر شخص کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اس کو فروخت کر دیتا ہے، پیمنٹ وصول کر دیتا ہے، تو پھر ایک لمبا پروسیجر شروع ہو جاتا ہے، اس کو بھی فریق بناؤ جی، اس کو بھی عدالت میں بلاؤ اور کہ اس نے اسے لیا ہے، تو اپنا حق ثابت کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ زیادہ تگدو کرنی پڑتی ہے۔ حکم امتناع دوامی بدی امر کے مدعا علیہ نمبر 1 کو پلاٹ مذکورہ بالا کو آگے کسی دیگر شخص کو فروخت کرنے، اس میں کوئی بھی تبدیلی کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے اس بابت کسی دیگر شخص سے اقرار نامہ بے ہوتا ہے سیل کا ایگریمنٹ، یا کوئی بھی دیگر اقرار نامہ تحریر و تکمیل کرنے سے ہمیشہ کے لیے باز و ممنوع رکھا جائے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو روکنا ہے کہ وہ پلاٹ ٹرانسفر بھی نہ کرے، کسی دیگر شخص کے ساتھ ایگریمنٹ بھی نہ کرے، اور کوئی جو ہے نہ وہ سیل کرے نہ وہ ایگریمنٹ تحریر کرے، یہ تو ہو گیا اس کو روکنا۔ اب تھرڈ پہ حکم تاکیدی، اب تاکید کروانی ہے ہم نے سب رجسٹرار صاحب کو اور حلقہ پٹواری کو، جو بھی ریکارڈ جس کے پاس ہوگا فرد پرووائڈ کرنے کا۔ اگر لینڈ ریکارڈ سینٹر ہے جو کہ آج کل یہ کھل گئے ہیں، کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا ہے یہ جو زمین کا، تو ان کو بھی آپ بنا سکتے ہیں فریق۔ حکم تاکیدی میں بدی امر کے مدعا علیہ نمبر 2 کو ہدایت جاری کیے جائے کہ وہ پلاٹ متدویہ وہی ہے جس کے بابت دعویٰ دائر کیا گیا ہے جو ہم نے خرید کیا، کہ رجسٹری مدعی بحق مدعی ما سوائے بحق مدعی، اب یہاں پہ آئے گا کہ رجسٹری ما سوائے بحق مدعی کے، یعنی مدعی کے حق کے علاوہ کسی دیگر شخص اسکان کے نام رجسٹرڈ نہ کرے۔ اگر مدعی کے حق میں ہوتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن کسی دیگر شخص کے نام پہ وہ رجسٹرڈ نہ کرے، سب رجسٹرار کو حکم دیا جا رہا ہے، تاکید کروانی ہے کہ وہ کسی کے حق میں رجسٹری جو اس پلاٹ کی بابت ہوگی وہ ایگزیکیوٹ نہ کرے، اس پہ اس کو جو ہے رجسٹر نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو مدعا نمبر 3 ہے جو حلقہ پٹواری ہے، اس کو بھی ہم نے ہدایت جاری کروانی ہے کہ وہ فرد جاری نہ کرے، یعنی بالکل سٹیٹس کو برقرار اس کو رکھنا ہے کہ نہ فرد جاری ہو، نہ رجسٹرڈ ہو، نہ وہ سیل آؤٹ کرے، تاکہ تمام چیزیں جو شکنجے میں آ جائے وہ مدعا نمبر 1 ہے۔ اور جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو تب تک، اب فیصلہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے جی، ہم پرفارمنس ہوگی وہ اس کو حکم دیں گے کہ وہ جو ہے پلاٹ ہمارے نام ٹرانسفر، تو پھر انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پہ ہم نے اس کو بھی روکنا ہے کہ وہ فرد بے، یعنی اب یہ مختلف قسم کے فرد جاری کرتے ہیں پٹواری، ایک فرد برائے بے ہوتا ہے، فرد برائے رہن ہوتا ہے، فرد برائے یہ گارنٹی بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تمام فرد برائے ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ مدعا نمبر 1 کو جاری نہ کرے۔ دیگر داد رسی جو قرینہ انصاف ہو سے بھی نوازا جائے، یعنی کہ جو بھی اس سے ریلیونٹ ہمارا ایک کوئی بھی حق بنتا ہے جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے تو وہ ہمیں وہ بھی دلا جائے۔ اب مدعی بذریعہ کونسل، اگر کوئی وکیل آپ نے ہائر کیا تو اس کا لکھیں گے نام، نہیں تو بذات خود آپ لکھ لیں، اور نیچے تصدیق آپ نے کرنی ہے کہ جو ڈیٹ ڈالنے کی، اس کو ہم تصدیق کرتے ہیں کہ جو ہم نے مراتب اوپر بیان کیے ہیں اس دعوے کے وہ درست ہیں۔
اب 1 تا 4 ہم نے اس وجہ سے لکھا ہے کہ چونکہ 1 تا 4 جو فقرہ جات تھے وہ فیکٹس تھے، جبکہ باقی لیگل پوائنٹس تھے وہ وکلا حضرات کو پتہ ہوتے ہیں کہ کیا بنائی دعویٰ کیا ہوتا ہے اور کوٹھی، تو اس طرح بقیہ جو پیرا جات ہیں وہ اطلاعاً درست ہیں۔